العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ قرآن حکیم کے 21ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں اور طرح طرح کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ایسے ناسازگار ماحول میں دین پر جمے رہنے کا ایک نسخہ اللہ رب العالمین یہاں بتا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جب حالات بہت ناسازگار ہو جائے اور ایسے وقت میں دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ایسے ماحول میں آپ قرآن حکیم کی تلاوت میں لگ جائیں، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ جب ہر طرف سے ایک انسان کے پاس مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اسے دو کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول ہو جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے لگیں۔ یہ دو کام اگر ان ماحول میں، ان حالات میں اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو ایسے ماحول میں دین پر جمے رہنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ایسے ماحول میں دین پر آپ کو کوئی بھی اثر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ دین پر جمے رہیں گے اور آپ عبادت کرتے رہیں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تو نماز یہ خود ایک ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے یہاں بیان فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے۔ نماز جب ایک خود ذکر ہے تو ایک دوسرے ذکر کو اللہ رب العالمین نے یہاں کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ ایک ذکر بندے کی طرف سے ہوتا ہے، ایک ذکر بندے کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا ذکر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو شخص نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی یاد کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھے۔ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کہ ایک بندہ نماز پڑھے۔ اور جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک بندہ لوگوں کے درمیان آتا ہے، لوگوں کے درمیان رہ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، یہ ایک ذکر ہے۔ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کے ذریعے رسول کو یاد کر رہے ہیں، حدیث کے ذریعے، گویا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ انسانوں کی محفل میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایک بندہ ہمارا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان آپ کا ذکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ نماز ایک ذکر ہے، نماز کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے درمیان آپ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے۔ آپ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی آپ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب اللہ آپ کو یاد کرتا ہے تو یہ یاد کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے، اور کیسے نہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے درمیان آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ ذکر میں مشغول ہے، میرا فلاں بندہ عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرنے کا ایک فائدہ اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے، اور یہ بڑا فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک شخص کو تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز ایک انسان کو تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، لیکن کب؟ جب نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ ایسے ہی نہیں عام حالت میں معمول آپ نے بنایا، نماز کا وقت ہوا، آپ وضو بنائے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، چلے گئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نماز میں آئے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے آئے، کیا آپ نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین آپ کو یاد آئے یا نہیں آئے؟ آپ جو نماز میں ذکر و اذکار آپ نے کیا، آپ نے دعائیں پڑھی، آپ کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیا اللہ سے باتیں کی آپ نے؟ کیا اللہ رب العالمین سے کہا؟ یہ کچھ نہیں معلوم، کیوں؟ تو یہ شرط سے نکل جاتا ہے۔ ایسے نماز کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، بلکہ نماز ایک بندہ اگر ادا کرتا ہے تو یہ ہے کہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو تو ایسا وہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ محسوس نہ ہو پائے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز ذہن میں ہے تو گویا کہ نماز کا فائدہ ہمیں مل سکتا ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ باہر جائیں گے تو جو بے حیائیاں اور برائیاں جو سامنے ہے اس میں آپ ملوث نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ابھی ہم اللہ کو یاد کر کے آ رہے ہیں، ابھی ہم اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی بات جب ذہن میں ہوگی تو آپ کے بعد وہ جو باہر جا کر کے جو بے حیائی اور برائی جو آپ سے ہونے والا تھا، آپ اس سے رک جائیں گے۔ یا اگر آپ بے حیائی اور برائی میں اگر ملوث ہو بھی جاتے ہیں تو بعد میں آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا کہ تم کیسے بندے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ایک طرف بے حیائی اور برائی میں بھی ملوث ہو۔ آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا اور ایک دن آپ اس برائی سے دور ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے شرط پر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل اللہ رب العالمین پیش کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ صداقت کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نہ کتاب پڑھتے تھے اور نہ کتاب کو لکھتے تھے، یعنی آپ امی تھے۔ امی کہتے ہیں جو نہ لکھ سکے اور نہ پڑھ سکے، اس کو امی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے فلاں پڑھا لکھا نہیں ہے، بیکار ہے۔ یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا ایک شخص کے لیے یہ عیب کی بات ہے۔ واحد ایسی شخصیت ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کے لیے کمال کی بات ہے اور یہ آپ کی صداقت کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ عیب کی بات ہے، کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ آپ کے لیے کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے نہیں ہونے کے بعد جو اتنی عظیم کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا اور جو لوگوں کے سامنے آپ بیان کر رہے تھے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تب تو شک کی گنجائش ہوتی کہ چلو یہ اپنی طرف سے بات بنا کر پیش کر رہا ہے، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہے، شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو بندہ پڑھا لکھا نہ ہو اتنی عظیم بات کہاں سے کر سکتا ہے۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اس چیز کو بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیان کرتے رہے، اور اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک بتلاتے رہے، پھیلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ایک بندہ جو کہ امی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ صداقت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم کتاب اور اتنی عظیم بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں آج تک اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا کہ کوئی اس قرآن حکیم کی ایک آیت، اس جیسی ایک آیت بنا کر کے لے آئے، آج تک کوئی جیسی آیت نہ بنا کر کے لا سکا، اور کل قیامت تک کوئی شخص نہیں لا سکے گا۔ یہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ کوئی واضح نشانی نہ لے آئے۔ یعنی کفار اور مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی لا کر کے دکھائیں تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک من الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن حکیم جیسی کتاب، قرآن حکیم جیسی نشانی ہم نے آپ کو دی، یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، اس جیسی کوئی ایک بات لے کر کے آؤ، پوری دنیا کوشش کرتی رہ گئی، ایک بات بھی نہ لا سکی، یہ نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اور آپ ان کے مطالبات کو پوری کرتے رہیں تو کیا ضروری ہے کہ اتنی بڑی نشانی موجود ہونے کے باوجود یہ ایک نشانی کے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ایک اور نشانی لائے تو تیسرے نشانی کا مطالبہ کریں، چوتھے نشانی کا مطالبہ کریں۔ اس لیے اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید ان کے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ایک بڑی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب حالات ناسازگار ہو اور جب ایک شخص کو ایک جگہ پر عبادت کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ ایک ایسا بندہ جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے، جس کے اطراف میں اسے عبادت کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اسے وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کیوں؟ پھر وہ جگہ چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، آپ کو اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو سن لو میرے بندو، اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے، آپ جاؤ، کسی کونے میں چلے جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد بنا دیا ہے، عبادت کی جگہ بنا دی ہے، آپ کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں عبادت میں دشواری ہو رہی ہو تو اس دشواری کو لے کر کے آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ آپ کو ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے، آپ وہاں جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے گھر بار کو چھوڑ دے گا، جہاں پر عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور اپنے گھر کو چھوڑ دے اور جہاں بنا بنایا گھر ہے، جہاں تجارت ہے، جہاں ساری چیزیں ہیں، تو ایک خوف لائق ہوگا کہ اگر وہ بندہ اس جگہ کو چھوڑ دے تو پھر وہ رزق کہاں سے کمائے گا، وہ گھر کہاں سے لائے گا، پیسے کہاں سے لائے گا، اپنی زندگی کہاں سے گزارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ رزق کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کیا آپ جانوروں کو، آپ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ اپنے رزق کو اٹھائے پھرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان حال رہتے ہیں، کیا جانوروں کو یا پرندوں کو آپ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ اپنے سروں پر اپنے رزق کو اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اپنے رزق کو لے کر کے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا رزق پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہوگا کہ ایک ایسا کیڑا جو پتھروں کے بیچ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اسی پتھر میں رکھا ہے۔ ایک ایسا کیڑا
جو آگ کے درمیان رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق اسی آگ میں دیتا ہے. ایک مچھلی جو کہ پانی میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس مچھلی کا رزق اسی پانی میں رکھا ہے. اس مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی مر جائے گی. اس کیڑے کو پتھر سے نکال دیا جائے تو وہ کیڑا مر جائے. اس کیڑے کو آگ سے نکال دیا جائے تو وہ کیڑا مر جائے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم رزق کے بارے میں پریشان ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کو، جو مخلوقات جہاں رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے. اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پرندے اپنے گھونسلے میں جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پرندوں کو، جانوروں کو، دیگر اور مخلوقات کو رزق بحسن و خوبی پہنچا دیتا ہے تو ہم انسان تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی تمام مخلوقات کو رزق پہنچائیں گے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو لوگ یہ شکوہ کریں گے کہ اگر ہمیں رزق نہیں ملے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، ہم مر جائیں گے، اس طرح کی جو شکوہ کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کل نفس ذائقۃ الموت. تم کیوں شکوہ کر رہے ہو؟ ایک دن تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن تو ہر شخص کو اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو موت سے کیا ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت سے مت ڈرو، اس لیے کہ تمام کے تمام انسان کو ہمارے طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد اس میں زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. آج لوگ دنیاوی زندگی کو جو ہر چیز سمجھ بیٹھے ہیں، دنیاوی زندگی کو نہ جانے کیا کیا امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر کو پیچھے رکھ کر کے اپنی دنیا کو لگانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی. هذه استعمال اللہ رب العالمین نے کیا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ هذه استعملت لإفادة التحقیر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی ایک تحقیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے. اس دنیاوی زندگی کے پیچھے تم پڑے ہو، اس دنیاوی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہو، جبکہ یہ دنیاوی زندگی تو کھیل ہے، کھیل اور تماشا ہے. اور ایک دن ہر کھیل کا ختم ہونا لازمی ہے. ہر کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیاوی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. ارے ہمیشہ والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر میں لگے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیاوی زندگی جو اتنی حقیر دنیاوی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسی مثالیں دی ہیں جس کی کوئی وقت کوئی قیمت نہیں، ایک دن یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی. آج لوگ اپنے اسی دنیاوی زندگی کو چمکانے، سجانے، سنوارنے، مزین کرنے اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے لیے، اور کبھی بھی ان کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. جو رب ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہ رب ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی، کبھی بھی نہیں آتی. اگر یہ بات ذہن میں آ جاتی تو پھر ہم اس دنیاوی زندگی کے پیچھے نہیں لگتے، بلکہ آخرت کی فکر اپنے سینوں میں لیے ہوتے اور پھر دنیاوی زندگی میں جو ہمارے معاملات ہیں، جو روزمرہ کی زندگی کو ہم عمل کرتے. لیکن روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے پیچھے ہم اتنا لگ چکے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کی زندگی کو برباد کر لیے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں خاص طور سے آخرت کی زندگی کے بارے میں فکر کرنا ہے. آخرت کی فکر کو ہمیشہ اپنے سینے میں لینا ہے اور پھر اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کب آ جائے، کب ہم اس دنیا سے چل بسیں، کب ہمارے عمل کی جو کتاب ہے وہ بند ہو جائے، ہمیں کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، اس کو غنیمت تصور کریے. اور یہ جو آخری ایام رمضان کے چل رہے ہیں، ان آخری ایام میں اتنی عبادتیں کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ
کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جنتی بنوا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو ہم اس کو بخش دیتے ہیں، مجھ سے اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھتا ہے، ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، لیکن آج حالت یہ ہے اللہ کے بندوں کی کہ وہ اللہ کے پاس نہ آ کر کے دنیاوی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی لوگوں کے سامنے جا کر کے مدد مانگتے ہیں، اور وہ رب جو تیار ہے آپ کو دینے کے لیے ہم اس کے سامنے نہیں آتے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔